الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مرتفعا إلى آخره. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک مربع خط کھینچا اور اس کے درمیان میں ایک خط کھینچا اور ایک خط اس کے باہر کھینچا اور درمیان میں جو خط کھینچا اس کے ارد گرد بہت سے خطوط کھینچے. پھر فرمایا: یہ ابن آدم کی مثال ہے. یہ مربع خط جو چاروں طرف سے محیط ہے یہ انسان کی اجل ہے جس نے اسے گھیرا ہوا ہے. انسان اس موت کی گھڑی سے باہر نہیں نکل سکتا. اور یہ درمیان کا خط انسان ہے اور یہ جو اس کے ارد گرد خطوط ہیں یہ اس کے عوارض ہیں. آدمی اگر ان میں سے ایک سے بھی بچ نکلے تو دوسرا اس کو ڈستا ہے. یہ خط جو باہر ہے یہ آرزو اور امید ہے. آدمی اپنی زندگی میں سینکڑوں آرزویں پالتا ہے، خواہشات پالتا ہے اور ان کے خیالی منصوبے بناتا رہتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک جنازے میں شرکت ہوئی تو پتہ لگا کہ رات سوئے اور صبح کوئی نہیں اٹھے. کیا منصوبہ بندی، کیا پلاننگ، کیا آرزویں، کیا خواہشات. سویا صبح کوئی نہیں اٹھا. ٹھیک ٹھاک بیماری بھی کوئی نہیں. تو انسان ہے، یہ عجیب ہے، مخلوق ہے، ایسے منصوبے بناتا ہے جیسے اس نے یہاں سے جانا ہی کوئی نہیں. دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی بھی شفٹنگ ہونی ہو نا تو آدمی مہینے پہلے سوچتا ہے میاں بہادر آباد سے ڈیفنس آنا ہے. شفٹنگ کی فکر شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ایک شہر سے دوسری شہر شفٹنگ ہو تو اس سے زیادہ فکر شروع ہو جاتی ہے کراچی سے اسلام آباد جانا ہے. اور اگر وہ شفٹنگ اس سے آگی ہو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے تو فکر اور بڑھ جاتی ہے کہ شفٹنگ ہے. کتنے پہلے اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے. اور بس اوقات یہ شفٹنگ ضروری بھی نہیں ہوتی اور بس اوقات ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن آدمی کتنا فکر مند ہو جاتا ہے. اور میرے عزیزو، جس شفٹنگ میں نہ جانے ہمارے کتنے گھر کے افراد شفٹ ہو چکے ہیں. دادا گیا، ابا گیا، دادا گیا، نانا گیا، نانا ہی گئی. دائیں بائیں کتنے دوست جہاں شفٹ ہو چکے ہیں، جہاں شفٹنگ بھی یقینی ہے اور پتہ بھی کوئی نہیں کہ اس گھر کا مالک کب شفٹ کرنے کے لیے کہہ دے کہ میاں نکلو. اس کی فکر کتنی ہے، اس کی تیاری کتنی کر رکھی ہے کہ مالک مکان آج کہہ دے میاں شفٹ ہو جانا پڑے گا، نکلو یہاں سے. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وہ گھڑی آتی تو دیر تھوڑی ہی ہوتی ہے، بس آنے کی بات ہے. کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے کہ میاں بس برین ہیمریج ہو گیا، پتہ نہیں دل کی رگ بند ہو گئی. بہانے ہیں یہ سارے بہانے ہیں. مسئلہ تو اس گھڑی کے آنے کا ہے. اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیسے مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ چار طرف سے اس کی لین خط ہے. یہ تو اس کی موت ہے جو اس نے اسے گھیرا ہو، اور یہ اس کی آرزو ہیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں اس سے بھی باہر نکلی. موت قریب ہے اور اس کی آرزویں آگے کی ہیں. ایسا اسٹیٹس ہوگا اور یوں کروں گا اور پھر یوں کروں گا اور پھر ایسا ہوگا، اور پل کی خبر کوئی نہیں ہوتی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا، مثال دے کر سمجھایا کہ انسان کی آرزویں بہت ہیں جو اسے ہمیشہ غافل رکھتی ہیں.
موت کی گھڑی اتنا بڑا سچ ہے، اتنا بڑا سچ ہے کہ دنیا کے کسی انسان نے اس کا انکار نہیں کیا، لیکن جتنے اس سچ سے غفلت ہے شاید ہی کسی سچ سے اتنی غفلت ہو۔ سچا اتنا کہ دنیا کے کسی انسان نے انکار کوئی نہیں کیا، موت آنی۔ غفلت اتنی ہے کہ جو ایمان بھی رکھتا ہے وہ بھی زندگی یوں گزارتا ہے جیسے مرنا ہی کوئی نہیں۔ جو ایمان بھی رکھتا ہے وہ بھی یوں جیتا ہے جیسے مرنا ہی کوئی نہیں، جانا ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ آنے کی ترتیب ہے، اماں ابا پہلے آتے ہیں، جانے کی ترتیب کوئی نہیں۔ بس اوقات اولاد پہلے چلی جاتی ہے، بوڑھا انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، بیمار آدمی ہسپتال میں انتظار کر رہا ہوتا ہے، صحت مند پہلے روانہ ہو جاتا ہے۔ بڑی عمر کا آدمی اپنی زندگی کے سانس گن رہا ہوتا ہے، اور صحت مند اور جوان وہ پہلے روانہ۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے ایک جنازہ گزرا، ایک نوجوان تھا، کہنے لگا ابو ہریرہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹے یہ تیرا جنازہ ہے۔ ظاہر ہے موت کے تذکرے کہاں اچھے لگتے ہیں، اور پھر کوئی کہہ دے تیرا جنازہ ہے تو پیشانی پہ بل آ گئے، طبیعت پہ بوجھ آ گیا۔ حضرت سمجھ گئے، کہنے لگے بیٹے تیرا نہیں تو میرا صحیح، جانے والا تو بتا رہا ہے کل تو نے بھی یوں ہی روانہ ہونا ہے، تیرا جنازہ۔ پہلے گھر سے جنازہ اٹھا کرتا تھا تو خاندان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی، گھر سے جنازہ اٹھتا تھا خاندان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ اب روز کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اندر پتہ نہیں کیا ہے، خیال ہی نہیں آتا کل اسی بے بسی کے عالم میں دنیا مجھے بھی اٹھا کے لے جائے گی، اور پل کی خبر کوئی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کتنی گھڑیاں ہیں، کتنے دن ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، مدینہ منورہ میں زندگی کے دن گزر رہے ہیں، چاہت بھی ہے کہ مدینہ منورہ کی مٹی مل جائے، خواہش پیدا ہوئی عمرہ کر لوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے باہر نکلوں موت ہی آ جائے، مدینہ کی مٹی سے محروم ہو جاؤں۔ بس اسی کشمکش میں ایک دن آرام فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، پوچھا اللہ کے نبی مجھے بتائیے میری زندگی کے دن کتنے باقی ہیں تاکہ عمرہ کر کے واپس آ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا 5۔ آنکھ کھلی ہے، حیران ہوتے ہیں، یہ 5 مہینے باقی ہیں، 5 سال باقی ہیں، 5 ہفتے باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، 5 گھڑیاں، 5 گھنٹے، 5 منٹ، سمجھ میں کوئی نہیں آ رہا، 5 کہہ دیے۔ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اپنا خادم بھیجتے ہیں، فرمایا جاؤ ذرا خواب کی تعبیر لے کے آؤ، لیکن میرا نام نہ بتانا۔ یہ بڑے لوگ تھے، یہ اپنی اچھائیاں یوں چھپاتے تھے جیسے ہم اپنے عیب چھپاتے ہیں، یہ اپنی بڑائی یوں چھپاتے تھے جیسے ہم اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں۔ اللہ کے نبی خواب میں آئے اور رہنمائی فرمائیے یوں، تو کہا نام نہیں بتانا۔ جب وہ یہ خواب بیان کی تو کہاں سے آئے؟ کہا مدینہ سے۔ کہا مدینہ میں امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں، لگتا خواب انہی کی ہے، اس لیے کہ خواب غیر معمولی تھی، معمولی نہیں غیر معمولی تھی، کہ خواب لگتا ہے انہی کی ہے۔ واپس آ کر نام بتایا تو نہیں، لیکن انہیں پتہ چل گیا، اجازت ہو تو بتا دوں؟ کہا جا بتا دو۔ کہا خواب کی تعبیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے وما تدري نفس بأي ارض تموت، تیری موت کہاں آئے گی، گھر پہ آئے گی، دفتر پہ آئے گی، اپنوں میں آئے گی، بیگانوں میں آئے گی، پیاسی آئے گی، کس حال میں آئے گی، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، اور لمحے کا پتہ کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ بڑا خوش نصیب ہے مسلمان جو اپنی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے،
اکثروا ذکر هذه اللذات وهي الموت، لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز موت، اس کے تذکرے خوب کیا کرو، خوب کیا کرو۔ یہ دل کی سختی، یہ دل کی سختی دنیا کی محبت ہے، یہ دل کی سختی دنیا کے آرزو اور خواہشات ہیں، یہ طویل طویل منصوبہ بندیاں، یہ سب دل کی سختی ہے، دل کی سختی ہے۔ ایک شخص آیا کہ لگا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا، فرمایا اپنی موت یاد رکھا کرو، اپنی موت یاد رکھا، اس سے بہت جلد اس دل میں نرمی آتی ہے، اس دل کا میل دور ہوتا ہے، اس دل کے اندر سے عداوتیں، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری گندگیاں بہت جلدی اس سے صاف ہوتی ہیں۔ موت کیا پتہ صبح ہو یا نہ ہو، کل ہو یا نہ ہو، تو ہر وقت اپنے معاملات ایسے صاف رکھیں، ابھی اللہ بلائے ابھی جانے کے لیے تیار، ابھی اللہ بلائے ابھی جانے کے لیے تیار، ایسی ہلکی صاف ستھری زندگی، اللہ رب العزت ایسی مبارک زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔